محفل سجا لواں لواں اکھیاں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں اکھیاں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں سوہنے دے آن جان دا رستہ بنا لواں لواں سوہنے دے آن جان دا رستہ بنا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں خوش جے چاواں میں اس درے یتیم نوں خوش جے چاواں میں اس درے یتیم نوں مل جائے کوئی یتیم تے سینے لگا لواں لواں مل جائے کوئی یتیم تے سینے لگا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں شہر نبی نو جان دیا سونیا مسافرا شہر نبی نو جان دیا سونیا مسافرا ٹھہری میں تیری راواں تے اکھیاں وچھا لواں لواں ٹھہری میں تیری راواں تے اکھیاں وچھا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں لواں رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں اوتھے تے جند چھڑاوے گی میرے تو موت وی اوتھے تے جند چھڑاوے گی میرے تو موت وی ایک بار میں حضور دے روزے تے جا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں لواں مختار وچ قبر دے ظہوری تے نہ کرو اجے سوال وچ قبر دے ظہوری تے نہ کرو اجے سوال پہلے تے میں حضور نو نعتاں سنا لواں لواں پہلے
تے میں حضور نوں نعتاں سنا لواں لواں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، کسے شمس الدحا کہیے کسے بدر الدجا کہیے۔ اب میں قصیدہ بردہ شریف کے لیے دعوت دوں گا توقیر احمد کو کہ وہ آئے اور چند شعر قصیدہ بردہ شریف کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد الكمال أمامي بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الله فلا أحد نبينا الأمير الله فلا أحد أبر في قليل منه على أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملتی کڑی سزا مجھے ہر ایک بھول کی
ملتی کڑی سزا مجھے ہر ایک بھول کی، لیکن مجھے بچا گئی نسبت رسول کی۔ اب میں بھائی زاہد صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آئیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ اب میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا امجد علی امجد صاحب سے کہ وہ آئیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات و کرامات بیان کریں۔ والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بآواز بلند درود و سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنی محفلوں کو درود پاک سے زینت بخشا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود و سلام پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو بڑی دیر سے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بآواز بلند ذوق کے ساتھ وجد کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت ہی واجب الاحترام حضور قبلہ بابا جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ اور سامعین محترم، آج کی یہ محفل پاک پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے لیے منعقد ہوئی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح سانو ساریاں نو ذکر کردیاں رہن دی توفیق عطا فرمائے. اگر چشم تصور کے ساتھ دیکھا جائے تو آج کی اس محفل میں نور کی برسات ہو رہی ہے. کیوں نہ ہو، ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے؟ وہی جو عرش کے حجابات میں ہزاروں سال ستارہ بن کر چمکتا رہا اور جس کی ضیاء پاشیوں نے سینہ جبریل کو روشن کر دیا. ہاں ہاں، خدا کے اس لاڈلے اور پیارے محبوب کا ذکر ہے جس کا نور جبین آدم میں چمکا تو مسجود ملائکہ بنا دیا گیا. اللہ کے اس پیارے محبوب کا ذکر ہے، اللہ کے اس پیارے محبوب کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے کہ جس کا نور جبین آدم میں چمکتا ہے تو مسجود ملائکہ بنا دیا. اور اللہ کے اس پیارے محبوب کا ذکر ہے جو طوفان کے طفیلوں میں نوح علیہ السلام کا کشتی بان تھا اور آتش نمرود میں خلیل اللہ کا سہارا تھا، اور جس نے اپنے آل میں سے جس کے پیارے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جس کا نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا ہے. سامعین محترم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر ہے کہ جس کے نور سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام روشنی حاصل کرتے رہے، چمک پاتے رہے. اللہ کے اس پیارے محبوب کا ذکر ہے کہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہو جانے کا حوصلہ بخشا. اللہ کے اس پیارے محبوب کا ذکر ہے کہ جس کا نور مقدس صلبوں کو منور کرتا ہوا، مقدس رحموں کو منور کرتا ہوا جب پہلو آمنہ میں آیا تو نور کی برسات ہونے لگی. قدسیوں نے ملکوتی ترانے گائے، آتش کدے سرد پڑ گئے، بت منہ کے بل گر پڑے، اور بیت اللہ نے حجرہ آمنہ کی طرف جھک کر کہا پروردگار عالم تیرا شکر ہے مجھے بسانے والا آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، مل کے کہہ لیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.
وقت مختصر ہے، تقریباً 20 منٹ ملے ہیں بابا جی سرکار دامت برکاتہم العالیہ سے، تو محبوب کے ذکر کی بات کر دیتے ہیں کہ محبوب کا ذکر کرنا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو ذرا توجہ محبت کے ساتھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ کہہ دیں محبت سے، سرکار کا فرمان سن کر، آقا کا فرمان سن کر تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ ذکر الانبیاء والمرسلین من العباد۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرنا عبادت، علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت، آدم علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت، نوح علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، المختصر بات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا ذکر کرنا، رسولوں کا ذکر کرنا عبادت۔ ذکر سے مراد انبیاء کی عظمتیں بیان کرنا، کمالات بیان کرنا، معجزات بیان کرنا، رفعتیں بیان کرنا، شانیں بیان کرنا، ان کا ذکر کرنا عبادت۔ میرے بھائیوں ذرا وجد میں آ کر دیکھنا، جب انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر عبادت، تو جس محبوب کے صدقے پہلے نبیوں کو نبوتیں ملی، رسالتیں ملی، کمالات ملے، فضائل و محاسن ملے، معجزات ملے، عظمتیں اور رفعتیں ملی، جس محبوب کے بارے میں میرے آقا نے، میرے رب نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، جس محبوب کے بارے میں میرے رب نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا نہ زمین و آسمان کو بناتا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، زمین کا بنانا، آسمان کا بنانا، جنت کا بنانا، دوزخ کا بنانا، ستاروں کا بنانا، سورج کا بنانا تو ایک طرف رہا، محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ جس محبوب کے صدقے ساری عبادتیں اور ریاضتیں ملی، تمام نیک اعمال جس محبوب کے صدقے ملے، اس محبوب کا ذکر کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس محبوب کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟ محبوب کا ذکر کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، محبوب کا ذکر کرنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، محبوب کا دیدار کرنا، محبوب کے چہرے کو دیکھتے رہنا۔ ارے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، عبادت اس کو کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جاتا ہے، اے صدیق تجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ خدا کے محبوب کا ہو، نگاہیں میری ہو، محبوب سامنے بیٹھا رہے، میں دیکھتا رہوں۔ سبحان اللہ، میں دیکھتا رہوں کسی نے کیا کہا ہے، کیا خوب کہا ہے۔ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نماز ہے یہی، میرا سجود
سجود ہے یہی، تو میرے روبرو رہے آقا، میں تیرے روبرو رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، تو میرے روبرو رہے آقا، میں تیرے روبرو رہوں۔ اور حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان باہو، عارفین کے سلطان، اس بات کو اپنے انداز میں کہ محبوب کا دیدار ہی سب سے بڑی بات ہے، محبوب کا دیدار ہی سب سے بڑی بات ہے، اپنے انداز میں بیان کر دے۔ الف ایتا میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویکھ نہ رجاں، تسی سارے نے ہو دی آواز بلند کرنی، میں آخری لفظ تو پہلا رک جاواں گا، آخری لفظ تسی ہو سارے نے بلند آواز نہ کہنا۔ الف ایتا میرا چشمہ ہووے، میں دل بر ویکھ نہ رجاں، چشمہ ہووے، میں دل بر ویکھ نہ رجاں، لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہاتھ ہک کھولا ایک کجاں ہو، آپ فرما دیں سارا تم چشمہ ہوئے، لولوں دے مڈ چک لکھ لکھ چشمہ ہوئے، دیدار دا عالم اے ہوئے، محبوب دا دیدار کردہ رواں، ایک اکھ اگر تھک جائے ایک بند ہو جائے دوجے کھل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، اتے ایک کھولا ایک کجاں، اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے، آتا اور کتے والے بجاں، او دل بردا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجاں ہو، بات ہو رہی محبوب کے ذکر کی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور حدیث قدسی کس طرح بلند کیا؟ فرمایا اذا ذکرتا معیا، محبوب جہاں تیرا ذکر، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ تو قرآن کا فیصلہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہو رہا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں ذکر خدا ہے، معلوم ہوا کائنات کی ہر شے ذکر خدا
کائنات کی ہر شے اگر ذکر خدا کرتی ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی کرتی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفاں دوم دام، کان جدھر لگائے آقا تیری ہی داستان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ ذَكَرَنِي وَلَمْ يُذْكَرْ وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَمْ يَذْكُرْنِي وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب دیکھو خدا کس طرح محبوب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، کس طرح محبوب کے ذکر کے چرچے کر رہا ہے۔ فرمایا فَمَنْ ذَكَرَنِي وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ۔ محبوب جو میرا ذکر کرے تیرا ذکر نہ کرے فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ۔ سبحان اللہ۔ اس کے نصیب میں جنت ہے ہی نہیں، اس کے نصیب میں جنت ہے ہی نہیں۔ ذکر خدا کرے مگر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، وہ ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ذکر خدا کرے مگر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، وہ ہمارے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، نجدی کو لکار کر کہتے ہیں، ذکر رد کے فضل کاٹے نقص کا چویا رہے، ذکر رد کے فضل کاٹے، محبوب کے ذکر کو رد کرے اور کہے کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی رحمتیں تو اسی پر ہوگی، کرم اسی پر ہوگا، فضل اسی پر ہوگا جو در محبوب پر اپنے سر کو جھکائے گا، ذکر مصطفیٰ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مولانا امجد علی امجد صاحب۔ ذکر رد کر کے فضل کاٹے نقص کا چنجا رہے، پھر کہے مردود کے ہوں مت رسول اللہ کی۔ جو محبوب کا ذکر رد کرے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا امتی کہلائے۔ جس محبوب کے ذکر کو خدا بلند کرے، ذرا غور سے میرے بھائیو توجہ، جس محبوب کے ذکر کو خدا بلند کرے اگر کوئی اسے گھٹانے کی کوشش کرے گھٹائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ میرے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے والا خدا ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ خدا سے لڑائی ہے نا، جب خدا کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ جب بلند کرنے والا خدا ہے تو جو کم کرنے کی کوشش کرے گا، گھٹانے کی کوشش کرے گا، گھٹانے کے آثار پیدا کرے گا، ممبروں پر بیٹھ کر محبوب کی شان میں گستاخیاں کرے گا، وہ خدا سے لڑائی نہیں لے رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے سنیوں کو بیدار کیا ہے، کہا ہے سنیوں جاگو، دلوں کے اندر عشق رسول پیدا کرو اور توجہ کے ساتھ سمجھو کہ جب ذکر کو خدا بلند کرے کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ سبحان اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ارے محبوب کے مقام کو کوئی کیسے پا سکتا ہے، کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، توجہ
جو مضمون کو سمیٹ رہا ہوں المختصر بات کرتا چلا جاؤں اور پیارے آقا کی تمام صفات کو کوزے کے اندر سمیٹتا چلا جاؤں. میرے بھائیوں توجہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ میرے آقا کبھی سورج کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ آپ کا نور سورج کے نور پر غالب رہتا, اور کبھی چاند کے سامنے نہیں آئے تھے کہ میرے آقا کے نور کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب آ جاتی. میرے آقا متوسط قد کے تھے مگر جب کبھی لمبے قد والوں میں چلتے تو سب سے بلند نظر آتے تھے, سب سے بلند نظر آتے تھے. ہر فوق سے اعلیٰ, ہر نور سے افضل مسجد اقصی کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے امام ٹھہرے, اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو فضائی پرواز کے شہباز حضرت جبریل علیہ السلام بھی نیچے رہ جاتے ہیں. میرے آقا آگے گزر جاتے ہیں اور پھر تجلیات الہیہ کی خاص جلوہ گاہ عرش الہی بھی نیچے رہ جاتا ہے. میرے آقا اس سے بھی آگے گزر جاتے ہیں, زمان و مکان کو شرف ظرفیت بخشتے ہیں. مگر میرے بھائیوں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ زمان و مکان کی تمام قیود تمام حدیں نیچے رہ جاتی ہیں, میرے آقا آگے گزر جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان عقل و خرد میں یہ طاقت کہاں کہ ان کی حقیقت کو سمجھ سکے, وہم و گمان میں یہ وسعت کب کہ ان کے مرتبہ کو پا سکے. اللہ اکبر, ان کا مقام تو یہ ہے, مرتبہ یہ ہے کہ وہ رخ بدلیں تو قبلہ بدل جائے. بے شک وہ رخ بدلیں تو قبلہ بدل جائے, اور ان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ ہاں کہہ دیں. میرے بھائیوں توجہ, وہ ہاں کہہ دیں تو احکام خداوندی فرض ہو جائیں, اور منع کر دیں تو حرمت لازم آئے, منع کر دیں تو حرمت لازم آئے. ادب اتنا کہ ان کی آواز سے آواز اونچی ہو نہیں سکتی, نام لے کر بلانے کی اجازت نہیں ہے. ارے دل پر کسے اختیار ہوتا ہے, مگر میرے آقا کے فیصلہ کے خلاف اگر دل میں ناگواری گزرے تو ایمان نہیں رہتا, بے شک ایمان نہیں رہتا. فرشتے حیران ہیں, فرشتے حیران ہیں, ان کے مقام کو کیسے سمجھیں, حیران ہیں کیسے سمجھیں, کیسے ان کے مقام کو سمجھیں. وہ اشارہ کریں تو محرمہ گردش میں آ جائے, اور خاک کی مٹھی اٹھا کر پھینکیں تو چہرے بگڑ جائیں. وہ محبوب کبھی طائف کی وادی میں مظلومیت سے پتھر کھا رہے ہیں, اور کبھی میدان احد میں اپنے چہرہ مبارک سے لہو پوجتے نظر آ رہے ہیں. اور مقام نیاز یہ ہے کہ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں, مصلی پر کھڑے قیام میں گزر جاتی ہے, رکوع و سجود میں گزر جاتی ہے. توجہ, مقام نیاز یہ ہے کہ ساری رات عبادت الہی میں کبھی قیام میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجود میں گزر جاتی ہے. مگر مقام ناز یہ ہے کہ میدان بدر میں رب ذوالجلال سے کہتے ہیں پروردگار عالم اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری پوجا کرنے والا کوئی نہ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول. پروردگار عالم یہ ہے مقام ناز. اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیری پوجا کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اور کبھی وہ محبوب چٹائی پر لیٹے ہیں کہ جس کے نقش بدن پر ابھر آئے, اور کبھی وہ محبوب عرش معلیٰ پر پہنچے ہوئے عرش معلیٰ پہ نظر آ رہے ہیں. جبریل اس محبوب کے سینہ میں وحی اتارتا ہے, پھر وہی جبریل محبوب سے دین اور اسلام کی باتیں سیکھتا ہے. عقل حیران ہے, انہیں کیا سمجھے جبریل کو فیض دینے والے ہیں, یا جبریل سے فیض یافتہ مختار کل ہے, یا کہ عجز سراپا عرشی ہے, فرشی ہے, ناز ہے, نیاز ہے, مجرد ہے, مقید ہے, کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو خوب کہہ دیا, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے.
تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ تو میرے بھائیو المختصر بات اختتام پہ لاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، بڑی قابل غور بات ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب خدا کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر بنے۔ یہ تمام مظہر صفات تھے، ذات کا مظہر کوئی نہ تھا، ذات کا مظہر کوئی نہ تھا، حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا مدینے کے تاجدار سرکار عبد قرار والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشرہ کے سینے والے ما زاغ البصر کے کاجل والے یاسین کے سہرے والے طٰہٰ کی پیشانی والے جب محبوب آتے ہیں تو ذات حق کا مظہر اور جمال الوہیت کا آئینہ بن کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذات حق کا مظہر اور جمال الوہیت کا آئینہ بن کر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو المختصر بات ہے کہ ان کے مقام کمالات کو کوئی نہیں پا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کمالات کو، معجزات کو، فضائل و محاسن کو جمع کر لیا جائے تو پھر بھی بارگاہ مصطفی تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ حق یہ ہے کہ جس مقام پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کمالات کی، فضائل و محاسن کی، عظمت و شان کی، معجزات کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر سب مل کے کہہ لیں نبوت میں، رسالت میں، کمالات و فضیلت میں نہیں ملتا تمہارا کوئی ثانی یا رسول اللہ۔ نبوت میں، رسالت میں، کمالات و فضیلت میں نہیں ملتا تمہارا کوئی ثانی یا رسول اللہ۔ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلی حضرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین دنیا کی لوٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمت
ان کی قوج کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تو سخی سخی تیرا دربار ہے اگر کرم کی ایک نظر کر دو تو بیڑا پار ہے آبی جا آبی جا عربی ڈولیا تیری دید لئی اساں اکھیاں دا بوہا کھولیا تمام احباب ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف وبراخر دروشی پڑھ کے بابا سرکار دے ملے تشریف رکھو جی تشریف رکھو اپنے پیارے محبوب دا صدقہ یہ جننے بھی حاضرین محفل دوست تھا انہاں سارے دوستاں کی حاضری قبول فرما یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب دا صدقہ جس نیت نہ جس ارادے نہ اے تیری بارگاہ فریاد کر رہے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں انہاں دی فریاداں قبول فرما اور انہاں نوں شرف فرما یا رب العالمین تیرے پیارے محبوب دی غلامی دے وچ زندگی گزار دیں یا رب العالمین قرآن پاک اور جو بھی تلاوت قرآن پاک کی گئی ہے جنہیں بھی قرآن پاک پڑھے گا میں تیری بارگاہ پیش کرنا قبول و منظور فرما یا رب العالمین سانو سچے تے سچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق بننے دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اس وقت دا ٹائم دا واسطہ ہی ساڈے خطاواں نوں معاف فرما دے یا رب العالمین ساڈے گناہاں نوں معاف فرما دے یا رب العالمین ساڈے تے رحمت فرما یا رب العالمین جڑے دوست والی پریشانیاں دور فرما جڑے بیمار والی شفا کاملہ فرما یا رب العالمین جڑے بے اولاد والی اولاد عطا فرما یا رب العالمین اپنے پیارے محبوب دا صدقہ کر کے یہ تیری سرکار دے تیرے محبوب دی آمد دا ٹائم اسی اس محبوب دا واسطہ پا کے تیرے کے فریاد کرتے ہیں
ساڑیاں فریاداں نو قبول فرما، رحم فرما، کرم فرما، ماں باپ دے تابع رہن دی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام دے تابع رہن دی توفیق عطا فرما، سچے تے سچے نمازی بنن دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، رحم فرما، کرم فرما۔ اسلمت علیک یا بدو یا بدود یا باسطو یا انانو یا منانو یا سبحانو یا دیانو یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ استجب دعائے بحق کے حبیب علیہ السلام صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اولادہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد